بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج اجتماعی طور پر امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی اور زوال کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ہر باشعور آدمی اسے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی وجہ سے پریشانی میں بھی مبتلا ہے، اور ایک کوڑہن کا سما ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیا ہوتا جا رہا ہے اور آگے کیا ہوگا۔ اس زوال کے بے شمار اسباب ہیں، لیکن ان میں سب سے جو اہم سبب ہے وہ قرآن مجید کی ہدایت کو پس پشت ڈالنا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل صحیح اس کی تشخیص کی تھی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف، اگر انہیں اس دنیا میں عروج ملا تھا، ترقی ملی تھی، بلندی ملی تھی، تو وہ ان کے اس اسلام کی وجہ سے تھی، جو اسلام صرف نام کا اسلام نہیں تھا بلکہ وہ قرآن کے تابع تھا، وہ اسلام کی حقیقت تک پہنچے ہوئے تھے۔ آج چونکہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا، قرآن مجید کی طرف ہماری مسلسل بے توجہی ہے بحیثیت امت، اس وجہ سے آج ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک دوبارہ وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت، مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ کمالات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں، اس کا قرب حاصل کریں، اس کی ہدایت کو دیکھیں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان پہ عمل کریں۔ دیکھیں ہمارا اللہ ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم مفسر قرآن اور شارح حدیث گزرے ہیں۔ اپنی مشہور زمانہ کتاب تبیان القرآن میں آپ نے امت مسلمہ کے افراد کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کبھی ہم نے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب کہتے ہیں کسی بندے نے کسی عرب ملک میں جانا ہو اور انتظار ہو کہ کسی کمپنی کا خط مجھے آئے، لیٹر آئے اور مجھے اجازت ملے اور اس کے بعد میں وہاں پہ پہنچوں اور اس کمپنی میں جا کے اپنے رزق کمانے کے لیے کام کاج کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی عربی کمپنی کا عربی میں لکھا ہوا خط بندے تک پہنچے تو اب پنجابی اور اردو زبان بولنے والا بندہ جسے عربی کی سمجھ نہیں ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کسی عربی جاننے والے کے پاس جا کر اس خط کا معنی اور مطلب نہیں سمجھ لے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ عربی کمپنی کا خط آئے تو جب تک بندہ سمجھ نہ لے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا، تو کیا قرآن مجید کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک اس عربی کمپنی سے بھی کم ہے کہ گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، ہدایت تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کی اور پھر مطمئن ہو کے بیٹھے، صرف چومنے پہ اور ادب و احترام کرنے پہ گزارا ہے۔ چومنا، ادب و احترام کرنا اپنی جگہ پہ صحیح، لیکن اصل مقصد تو دیکھو۔ ایک اور مثال آپ نے دی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اب بندہ صرف اس نسخے کی قرأت ہی نہیں کرتا، اسے پڑھتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس نسخے کی قرأت سے اسے آرام آ جاتا ہے، بلکہ وہ میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے اور اس نسخے کے مطابق جا کے میڈیسن لیتا ہے، پھر اسے یوز کرتا ہے، تب جا کے اللہ رب العزت کی توفیق سے اسے شفا نصیب ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے ہدایت ہے، ان کا علاج ہے، ترقی بھی قرآن سے مل رہی ہے، عروج بھی قرآن سے ملنا ہے، اللہ کا قرب بھی قرآن سے ملنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن سے ملنے والی ہیں، لیکن صرف قرآن کی قرأت کر کے، قرآن کے الفاظ کو اوپر سے دیکھ کے یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھ لینا، قرأت کر لینا ثواب تو ہے، لیکن اصل قرآن مجید کا جو فائدہ ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک قرآن مجید کو سمجھا نہ جائے، قرآن مجید کو پڑھا نہ جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید کے اندر ہے کیا، ہمارا اللہ ہم سے خطاب کیا فرما رہا ہے۔ عظیم مفسر قرآن، داعی قرآن
حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی معرکۃ الآراء تفسیر ضیاء القرآن شریف کے مقدمے میں ایک مقام پہ امت مسلمہ کو قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کی طرف تعلیم کی طرف توجہ کرنے کے حوالے سے اور قرآن مجید سمجھنے کے حوالے سے جھنجھوڑتے ہوئے اور دعوت فکر دیتے ہوئے بڑی عظیم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چند باتیں اسی تفسیر ضیاء القرآن سے پڑھ کر میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے، زندہ جاوید حقیقت ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ قرآن کی ہدایت سے بگڑا ہوا انسان سدھرا اور سدھر کر ساری کائنات کے لیے آیا رحمت بن گیا۔ غور فرمائیے، حکمت الہی نے نزول قرآن کے لیے جس سرزمین کا انتخاب کیا وہ عرب کا خطہ تھا۔ وہاں بسنے والے لوگ شکل و صورت میں تو انسان تھے، لیکن انسانیت سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ کفر و شرک، فسق و فجور، ظلم و ستم، وحشت و بربریت، جہالت و اجڑ پن، اس پر فقر و افلاس مستضاد۔ غرض کہ کون سا عیب تھا اور کون سی گمراہی تھی جو ان میں بدرجہ اتم موجود نہ تھی، اور دنیا نے دیکھا کہ قرآن حکیم کی تاثیر اور صاحب قرآن کی برکت سے وہ کیا سے کیا بن گئے۔ اگر قرآن عرب کے اجڑ بدھوں کو آدم و بنی آدم کے لیے باعث عز و شرف بنا سکتا ہے، اگر ان جاہلوں کو جو ابجد خاں بھی نہ تھے بزم علم و دانش کا صدر نشین بنا سکتا ہے، اگر حرم کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا کرنے والی قوم کے دل میں معرفت الہی کی شمع فروزاں کر سکتا ہے، تو ہمارے صنم قدائے تصورات کے لات و حبل کو کیوں ریزہ ریزہ نہیں کر سکتا؟ اے ظلمت خانہ حیات کو، ہمارے ظلمت خانہ حیات کو اس کی کرنیں کیوں منور نہیں کر سکتی؟ بخدا ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہمارا کاروان حیات اس شاہراہ ہدایت پر گامزن ہو جائے تو جو قرآن نے ہمارے لیے تجویز کی ہے۔ اے درماندہ رائے قوم، قرآن تمہیں عظمت و عزت کی بلندیوں کی طرف آج بھی لے جا سکتا ہے، بشرطے کہ تم اس کی قیادت قبول کر لو۔ اے اپنی قسمت برگشتہ پہ آہوں فغاں کرنے والے نوجوانوں، دنیا کی امامت تمہاری متاع غم گشتہ ہے، تمہیں یہ واپس مل سکتی ہے اگر تم میں اس کی واپسی کی طرف ہو۔ قرآن تمہیں واپس دلا سکتا ہے اگر تم اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اگر عرب کے لوگ قرآن کی ہدایت پر عمل کر کے عروج حاصل کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کی حکومت اور سرداری کے منصب پہ فائز ہو سکتے ہیں، تو آج تمہیں بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ ساری ترقیاں مل سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم قرآن مجید کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قرآن مجید کے قریب ہو جاؤ اور قرآن مجید کے ضابطۂ حیات کے مطابق اپنی زندگی کی شاہراہیں متعین کر کے ان پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے قریب ہو کر اسے پڑھ کر، اسے سمجھ کر، اسے سن کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ